اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتے ہیں، وہ گویا ایسے ہیں جو اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ جو اللہ کا دین ہے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں انہوں نے جو کام کرنا ہے اور جس طرح کرنا ہے، اسلام اس کی مکمل عکاسی کرتا ہے اور انسان کی مکمل نفسیات کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جو تمام روئے زمین پر انسان اور تمام مخلوق کے لیے امن و سکون لاتا ہے۔ اس لیے انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ صرف انسان ہی ہے جس کو اللہ نے آزادی دی ہے، اور جنات کو یہ اپنی مرضی سے جس طرح کا دین اختیار کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں، اور اسی بات پر ہی ان کی پکڑ ہے، کیونکہ قیامت کے دن حساب کتاب بھی اسی بات کا ہے کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا تھا۔ اب وہ اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر لے، یعنی رب کے ساتھ جوڑ لے، یا پھر بغاوت کر لے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا مدینہ شریف میں، اور اس کے ساتھی جو تھے وہ بھی ساتھ چل کر نصارہ کے پاس آئے تھے۔ نصارہ یعنی کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نجران سے نصارہ آئے تھے، کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی ان نصارہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ عرض کیا کہ ہم دونوں میں یعنی یہودیوں میں اور نصارہ میں جھگڑا ہے، آپ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جھگڑا یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ آگاہ فرمائیں کہ ہم میں سے کون دین ابراہیم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں یعنی یہود و نصارہ دین ابراہیم علیہ السلام سے دور ہو، کیونکہ نہ تو آپ دین اسلام پر ہیں جو دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا، نہ آپ اس پر ہیں اور نہ ہی نصارہ اس پر ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم قبول کرتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
افغیر دین اللہ، افغیر کیا سوا دین اللہ اللہ کے دین کے، اللہ کے دین کے سوا یبغون یہ لوگ جو ہیں کیا وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے، تو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، اسلمہ فرما بردار ہیں، من فی السماواتی من جو کچھ کے فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کا فرما بردار ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً کرہا کا مطلب کراہت سے، کراہت کا مطلب ناخوشی سے، خوشی سے اور ناخوشی سے ہر چیز آسمانوں اور زمین کی اللہ کی فرما بردار ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون رجوع کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف رجحان رکھتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے۔ یہاں پر لفظ اسلمہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسلمہ جو ہے اس کا مطلب فرما بردار، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مسلمان، مسلمان کا مطلب بھی فرما بردار ہوتا ہے، سلامتی والا، امن والا، فرما بردار اللہ کا، اسلمہ فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ہر چیز، طوعاً و کرہاً خوشی سے یا ناخوشی سے یا کراہت سے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، وَإِلَيْهِ یرجعون اور اسی کی طرف ہی تو جانا ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہے افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض طوعاً وکرہاً وَإِلَيْهِ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے سوا وہ کچھ اور ڈھونڈتے ہیں، اور اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا فرما بردار ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف ہی سب کو لوٹنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل زمین اور اہل آسمان جو ہیں وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، جیسے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح یعنی تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف جگہ پر یسبح للہ ما فی السماوات والارض بھی آتا ہے، یعنی وہ بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں، آسمانوں اور زمین کے جو مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں یہ ہے کہ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے یسجد سجدہ کرتی ہے، من فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور کراہت سے یعنی ناخوشی سے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے سجدہ اللہ ہی کو کرتی ہے۔ واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کا دین ہی حق ہے۔ یہود و نصارہ نے اللہ کے دین یعنی اسلام کو چھوڑ کر اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے یہی تو حق ہے، یہی اللہ کا دین ہے۔ اسی دین کو قبول کرنا ہی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام اور باقی پیغمبروں نے بتائی تھی، تو ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا لیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کا انجام آخرت میں بہت برا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق خوشی اور ناخوشی سے ایمان لے آئی۔ آپ دیکھیں، جب کہ پلٹ کر جانا بھی تو اللہ ہی کے پاس ہے، جب جانا ہی اسی کے پاس ہے تو پھر اسی کا ہی دین کیوں نہ اپنایا جائے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کی چیز کو، ہر چیز کو استعمال کرنے کا سلیقہ، طریقہ سب دین اسلام بڑی خوبصورتی سے بیان فرماتا ہے۔ اور انسان جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کے اعضاء، ان کی حرکات اور ان کے اعمال، افعال سب جو ہیں وہ اللہ ہی کے دین کے تابع ہیں۔ اسلام کے اندر جب بندہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، یعنی اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ہر کام اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے سلامتی بن جاتا ہے، سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا دین اسلام انسان کی تمام ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اور جب یہ کام بندے کے لیے اللہ نے کر دیا کہ اس کی ضروریات بھی اسلام پوری کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کے دین سے بغاوت کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے دین کو چھوڑ کر لوگ اپنی نفس اور شیطان کی پیروی کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، عقل کو انسان استعمال کرے، کیونکہ انسان اور جنات کے سوا ہر چیز تو اللہ کی فرما بردار ہے اور اسے ہی سجدہ کر رہی ہے، اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین کو کھلا پیغام ہے کہ جو دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، یہی تو سچا دین ہے، یہی تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کا طلبگار ہونا اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ انسان کو باقی تمام مخلوقات سے سبق سیکھنا چاہیے جو زمین و آسمان میں رہتی ہے اور اسی دین حق پر قائم ہے اور اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین کی حرکات، بارش ہونا، سمندروں کا اور دریاؤں کا چلنا، طوفان، زلزلے، موت، زندگی، سب نظام اللہ کے حکم سے ہی تو چل رہا ہے۔ جب اسی کے حکم سے سب یہ چل رہا ہے تو اسی کے نظام پر چل کر ہی ہم سکون نہ صرف اپنے آپ کو دے سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سکون و اطمینان کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دیکھیں جسم کی اندرونی حالات دیکھیں، اندرونی ساخت دیکھیں، اس کے اندر کتنے نظام ہیں، کتنی کیفیتیں ہیں، قدرت کی کتنی عظیم نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ ہو، دنیا میں رہنے والا انسان ہو، جن ہو، وہ کوئی بھی ہو، چاہے نافرمان بھی ہو، پھر بھی وہ اندر سے اس کے اندر فطرت نے، اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ خالق حقیقی کو وہ جانتا ہے، لیکن نفس اور شیطان اور اس کی اپنی خواہشات جو ہیں، اپنی جو اس کی شہوات جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں، اپنے مفاد آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کر بیٹھتا ہے۔ جانتا تو ہے لیکن بغاوت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ مسلط کر دیا۔ پہاڑ ایسے کھڑا ہوا تھا
جیسے وہ لگتا تھا کہ گر پڑے گا ان پر۔ تو اس لیے وہ دین کو اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے لگ گئے، ڈر کے مارے کہ یہ پہاڑ گر نہ پڑے ہم پر۔ تو اسی طرح کے لوگ ہیں، جب ڈر خوف ہوتا ہے بعض مسلمانوں میں، وہ استغفر اللہ منافقین ہیں جو اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تو پھر روتے ہیں، چیختے ہیں، اللہ کے در پر آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں تعویذ دے دیں، مجھے فلاں چیز دے دیں، وہ ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے دین اسلام کھول کر دیا ہے، اور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ موجود ہے۔ تو قرآن و سنت کا نظام خوبصورت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اسی پر چل کر ہی ساری کائنات نے کامیاب ہونا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھیں کہ وہ اللہ کے خوف سے ایمان لائے تھے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا تو بعض لوگ وہ اس خوف سے ایمان لائے کہ شاید یہ تلوار سے ہمیں وہ جو ہے یہ ختم نہ کر دیں، تو وہ ڈر سے۔ لیکن اصل ایمان تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف جب بندے میں آتا ہے، سورہ رحمان میں ہے کہ جب بندے میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے 2 جنتیں ملتی ہیں، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، نہ صرف اس کو دنیا میں سہولت اور بہتری ملتی ہے اور سکون ملتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر کے اس کو بہت کچھ اپنی رحمتوں اور فضل و کرم سے نواز دے گا۔ اس لیے مجبوری اور کراہت سے اللہ کی اطاعت کرنے والا منافق ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، اور جو سکون سے اطمینان سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی تو خوشی سے عبادت کرنے والا عاجزی انکساری پاتا ہے اور تقوی حاصل کر کے اللہ کی قربت پانے والا بن جاتا ہے۔ کامیابی، سکون، اطمینان حاصل کر لیتا ہے، اس کی فطرت، اس کی طبیعت اسلام کی طرف رغبت کرتی ہے، اور گمراہی اس سے کروڑوں سال دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس کو تھام لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی آیت جو ہے اگر پڑھ کر کوئی جانور جو جیسے گھوڑے ہوتے ہیں وہ سدھاتے ہیں لوگ ان کو، اگر وہ گھوڑا ایسا ہے یا جانور ایسا ہے جو بہت خطرناک ہے تو اس آیت کو پڑھ کر اس کے کان میں پھونکا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس کے اندر سے وہ سب بغاوت دور ہو جاتی ہے اور وہ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے طبرانی میں ایک حدیث ہے کہ بھئی جو شخص جانوروں اور بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو، اس کے کان میں بھی اگر یہ آیت پڑھ دو تو وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اور اس میں سکون اور اطمینان آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آ جائے گی، تو پھر اس کی دنیا اور عاقبت دونوں بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے دین سے بغاوت کرنا دنیا میں اپنے آپ کو برباد کرنا، تباہ کرنا ہے، اور آخرت کی زندگی کو اپنے لیے وبال بنانا ہے۔ اس لیے تو یہ اللہ نے فرمایا غیر دین اللہ، کیا وہ جو غیر جو دین ہے، یعنی غیر کی طرف جب جائیں گے دین اللہ کے دین کو چھوڑ کر، غیرہ، کیا وہ جو غیر کا دین ہے، یعنی دین اللہ نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، غیر ہے، اللہ کے دین کے سوا کچھ اور ہے، اس کی طرف جاؤ گے۔ بندہ کب جاتا ہے؟
جب اس دین کو چھوڑتا ہے، اس لیے فرمایا یبغونا، جب اس کے ساتھ بغاوت کرو گے تو جاؤ گے نا ادھر، تو اس لیے یبغونا، اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں۔ یبغون کا مطلب ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے، جیسے وہ اب ڈھونڈتے ہیں دوسرا اور شو کرتے ہیں اسلام، جبکہ اندر میں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ منافقت کی بات ہے۔ منافق ایسا کرتے ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ کر جب غیروں کے دین کی طرف جائیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان پائیں گے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وَلَهُ، اسی اللہ کے لیے، اسلمہ، فرما بردار ہے، من فی السماواتی، من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہا اور کراہت سے یعنی ناخوشی سے، وإلیہ یرجعون اور تم نے جانا ہی تو اسی کے پاس ہے، لہذا جس کے پاس جانا ہے تو پھر اسی کے دین کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھاؤ، پھر قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ آپ پر راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔